کہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کو بند ہونا چاہیے، قانون میں ترمیم ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے لمبی جیل کاٹی ہے نیب میں؟ جی بالکل، نیب کے قانون میں ترمیم ہو بھی چکی ہے کافی ساری، اور وہ کورٹ نے اس کو لارجلی اپ ہولڈ بھی کیا ہے، صحیح ہے۔ لیکن یہ مطالبہ اپنی جگہ موجود ہے اور بہت ویلڈ ہے کہ نیب کے ادارے کو بند ہونا چاہیے۔ سر، نیب میں آپ کافی عرصہ جیل میں رہے ہیں، کیا سختیاں کی گئی ہیں آپ کے اوپر اس وقت؟ کچھ شیئر کیجیے گا۔ چھوڑیں اس بات کو، کوئی تنگ کیا گیا آپ کا؟ کوئی بات چیزیں، کوئی نہیں، لائٹ نہیں، بند، کوئی پروٹوکول کوئی ملا مسئلہ اندر؟ نہیں، بہت پروٹوکول ملا، کیا پروٹوکول؟ بہت اچھا ماحول تھا، 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ 5 اسٹار؟ ملنے بھی آتے تھے؟ کوئی ملنے بھی آتے تھے جی جیل میں؟ ویک میں ایک ملاقات ہوتی تھی۔ نہیں، دوسرے لوگ ملنے آتے تھے دوسری طرف سے، کوئی وعدہ مفواہ بن جاؤ یہ چلے؟ وعدہ معاف کا تو مطالبہ تھا، وہ تو پہلے دن سے تھا نا۔ اچھا، ہاں، وہ تو تو آپ چیئرمین نے- نیب نے بھی کہا، اس کے ڈی جی نے بھی کہا، بارہا کہتے رہے۔ وہ تو اس وقت بھی ہم اپنی جو پٹیشنز ڈالتے تھے بیل میں اور باقی جگہوں پہ، اس میں ہم لکھتے رہے یہ بات، یہ ریکارڈ پہ ہے۔ تو کون سا بندہ مرزا شہزاد اکبر نے رابطہ کیا جیل میں آپ سے؟ نہیں، مجھے چیئرمین نیب نے اور ڈی جی نیب نے اور جو انویسٹیگیشن کی ٹیم تھی وہ یہ فورس کرتے رہے۔ کیا کہتے تھے وہ آپ سے؟ یہی کہتے تھے کہ آپ اپروور بنے، آپ کا تو یہ مسئلہ کس کے against؟ شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ۔ کہ وعدہ مفواہ بنے تو پھر آپ کو؟ یہ تو کورٹ کے ریکارڈ پہ ہے، بلکہ جو لوگ اپروور بنے تھے انہوں نے بھی کورٹ میں بتایا کہ ہمیں زبردستی اپروور بنایا گیا تھا اور ان لوگوں نے فورس کیا اور ہم نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ اچھا، اب سر آج آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اب وہ حکومت ماضی کا حصہ بن چکی ہے، اب وہ کہتے بھی ہیں، روتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، تو کیا ان کے لیے میسج ہوگا آپ کا؟ دیکھیے، یہ تو وقت کا پہیہ تو گھومتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا ہے، اس میں تو کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ صرف ہم خود یہ دعا کرتے ہیں، اب ہم جس آفس میں جا رہے ہیں، جن عہدوں پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جب یہاں سے واپس لے کے جائے تو عزت سے لے کے جائے۔ صحیح ہے۔ تو یہ جو اب عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ جیلوں میں بند ہیں، ان کے فیصلے سنائے جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ نے خود جیل بھگتی ہے، کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی ہونی چاہیے؟ دیکھ، وقت کا پہیہ تو جیسے میں نے کہا گھومتا ہے، یہ تو اس وقت سوچنے کی بات ہے جب آپ کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو مجھے پرسنلی بہت افسوس ہے اس ساری چیز کا کہ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے ساتھ افسوس؟ کسی کے ساتھ۔ نے تو اپنا راستہ لینا ہے، اس سے تو فرار نہیں ہے۔ وقت کا پہیہ اس کے حق میں کیوں ہوتا ہے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، ایک پرسپشن کی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر پچھلے 500-700 سال، 1000 سال، 2000 سال کی ہسٹری دیکھیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ یہ کوئی بھی سدا اقتدار یا سدا جو بادشاہی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو وہ اب دیکھیں نا، اب آپ اقتدار میں آئے ہیں تو آپ نے سیکھا ہے جیل میں رہ کر، تو آپ پھر اس پر کوئی کمپلائنس کروائیں نا کچھ؟ ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے 2 سال میں جیل کی ریفارمز کے لیے بہت کام کیا ہے اور کافی ساری چیزیں اس میں سے جو ہے نا وہ ہو چکی ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جو آپ کو مشکلات ہیں، ہم نے جی، دیکھا جو کہ میں کیا سمجھتا ہوں جب وہاں پہ مشکلات عام قیدیوں کے مسائل ہیں، اس کے لیے ہم نے بہت کام کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا ذرا ڈھول بجائیں یا اس کو سیاسی بتانا طور تو پہ چاہیے پیکج نا کریں، لیکن میں نے اس کے اوپر کافی کام کیا اور الحمدللہ وہاں پہ کافی تبدیلی آئی ہے۔ سرکاری آفیسر سے ہٹ کے سیاستدان بننے جا رہے ہیں، جی، آپ کیا سمجھتے ہیں سیاستدان کو کون سی غلطی ہے جو نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے جیل کا راستہ کیا؟ دیکھیے، غلطی کسی ایک طبقے کی نہیں ہے، نہ سیاستدان کی ہے، نہ فوجی افسروں کی، نہ سول افسروں کی، سب کی مشترکہ غلطیاں ہیں، ذاتی حیثیت میں اور اجتماعی حیثیت میں۔ تو اس میں جنرلائز کرنا بڑا مشکل ہے سیاستدانوں کے لیے کہ کیا غلطی وہ کرتے ہیں۔ ان کی اپنی بہت قربانیاں ہیں، سیاستدانوں کی بہت محنت ہے اس ملک کو چلانے میں، اور باقی طبقوں کی بھی اسی طرح درجہ آپ بدرجہ۔ پہلی گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں، شہباز شریف کے معاملے خصوصی بھی رہے، تو کافی زیادہ چیلنجز تھے، مہنگائی بے پناہ آپ نے کر دی، اور اب آپ کے پاس کیا ایسے پلان ہیں کہ اب عوام کو کچھ ریلیف ملے گا؟ دیکھیں، عوام کو ریلیف دینے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم وہ فیصلے کریں جو ان کے حق میں اچھے نہیں ہیں لیکن ان کو اچھے لگیں۔ مثال کے طور پہ آپ پیٹرول سستا کر دیں، مثال کے طور پہ آپ کوئی ٹیکس ختم کر دیں۔ اب وہ لگژری اس ملک کے پاس ہے نہیں، وہ ہم بہت سال کر چکے ہیں اور ہم دیوالیہ کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اور شہباز شریف صاحب نے تو یہ خدمت کی کہ وہ دیوالیہ ہونے سے ملک کو بچایا، چاہے اس میں سیاسی طور پہ جو بھی نقصان ہوا۔ اب اکانومی تقریباً سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ جس وقت پاکستان میں یہ ہو رہا تھا تو پوری دنیا میں ایک کموڈٹی کا سپر سائیکل چل رہا تھا، آئل پرائسز پوری دنیا میں ہائیسٹ ایور چل رہی تھیں۔ آپ ترکی کا دیکھیں، ایجپٹ کا دیکھیں، ان کے جو حالات ہیں ان میں 60% مہنگائی ایک سال میں ہو رہی، ابھی بھی ہو رہی ہے جیسے بات بجٹ کر آنا رہے ہے ہیں۔ تو بجٹ کی کوئی اچھی خبر نہیں ہے عوام کو؟ نہیں، اچھی اور بری کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو عوام کے حق میں بہتر ہے، جو ملک کے لیے درست فیصلہ ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔
हमें वो फैसला नहीं करना जो लोगों को देखने में अच्छा लगे, हमें वो फैसला करना है जो उनके लिए बेहतर है। आपने मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में बड़ा क्लोजली उनके साथ काम किया है, चाहे वो पंजाब में हो या वफाक में हो। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हैं या नवाज शरीफ बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर? देखिए, दोनों की अपनी खूबियां हैं और उनको इस तरह से कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में चलते हैं और जो बड़ा खूबसूरत लेकिन कॉम्बिनेशन है। आजकल ये बात चल रही है कि नवाज शरीफ को बुलाकर धोखा किया गया, उनको सिस्टम से आउट किया गया, उनके बंदों को सिस्टम से आउट किया ऐसी कोई गया। बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने ही ये फैसला किया और फैसला सुनाया कि किसने क्या बनना लेकिन है। ऐसा क्यों है कि जो नवाज शरीफ के बंदे थे, जावेद लतीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद साहब, वही हारे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं, और इसमें जावेद ना कोई लतीफ ऐसा साहब ने पैटर्न। बरला ये कहा है कि नवाज उनकी शरीफ अपनी राय है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जी साहब, ये बताएं कि सरकारी मुलाजिम बड़े कमजोर होते हैं, लेकिन आप बड़े साबित कदम रहे और डोले नहीं हैं, इसकी क्या वजह? क्या मेरे देखिए, सरकारी मुलाजिम को कमजोर क्यों समझते हैं? ये जो परसेप्शन है, मेरा ख्याल है ये गलत है। हर शख्स का अपना करैक्टर है और तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से है। हमारे साथ और भी बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स आए हैं और वो सब खड़े रहे हैं अपनी अपनी स्टैंड पे, तो इसमें किसी तबके को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। कितने साल, कितनी देर तक ये हुकूमत चलती हुई देख रहे हैं आप, इतनी मुश्किलात के बावजूद? 5 साल मेरा ख्याल है कि पूरे मजबूर करेगी। जी बिल्कुल। जितनी मर्जी अवाम। जी जी प्लीज। आपने कहा कि मुझे नवाज शरीफ ने फैसला किया था कि किसने क्या बनना है। ये इलेक्शन से पहले फैसला हुआ था, ये बाद में, क्योंकि इलेक्शन जी। से पहले इश्तेहारात लग रहे थे मियां नवाज शरीफ। दो मियां दिन नवाज पहले इश्तिहार शरीफ लगा। मियां नवाज शरीफ ने ये फैसला किसी से शेयर नहीं किया था, जो हमें लगता है। उन्होंने ये फैसला किसी से शेयर नहीं किया, वो सोचते रहे हैं। उन्होंने सब लोगों को साथ मुशावरत शायद की हो। पूरे अपने सफे close के circle हमारे में। इश्तिहार लग गए कि नवाज शरीफ नवाज चौथी नवाज मरतबा में आ गया लीडर शहबाज था। तो। वो इश्तिहार किसने लगवाए थे? देखिए, नवाज शरीफ साहब अभी भी लीडर हैं और अभी भी वही बता रहे हैं, ये टिकट्स उन्होंने ही दी हैं। नहीं, वो इश्तिहार किसने लगवाए थे नवाज शरीफ के? मुस्लिम लीग ने लगवाए थे। मुस्लिम लीग की ये ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब आए। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब का अपना फैसला है कि वो अपनी सेहत के मुताबिक या बाकी जो समझते हैं कि उन्होंने टीम में कहाँ किसको फील्ड करना है, लेकिन वो पार्टी के लीडर वही है, मालूमात है। स्टैब्लिशमेंट की कितनी मदाखलत है इस वक्त? मुदाखलत नहीं, सपोर्ट है, मुकम्मल सपोर्ट है। बिल्कुल। एक पेज पर है। दोनों सर एक पेज पे बिल्कुल सपोर्ट है। इस दफा दोनों एक पेज ना, फटेगा तो चलें। नहीं? पेज फटेगा तो नहीं? वो तो वक्त के साथ साथ पता चलता है जी क्या होना है या क्या नहीं होना।